سب سے پہلا سوال جو میرے پاس موجود ہے اور ہمیں آن کال موصول ہوا، مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج کل جگہ جگہ، گو کہ ایک اچھی بات ہے کہ کھانا کھلایا جانا، جگہ جگہ دسترخوان لگے ہوئے ہیں، اور وہاں پر دینے والے صدقے کا گوشت، یعنی صدقے کا گوشت بکرا ہو یا بیف میں ہو، صدقے کا گوشت دیا جاتا ہے، اس کو پکایا جاتا ہے، پھر اس کو بڑی تعداد میں کھلایا جاتا ہے عوام کو۔ جو کھانے والا ہے مفتی صاحب اس کو نہیں پتہ ہے کہ یہ صدقے کا ہے، اب اس میں کھانے والوں میں ایک عام آدمی بھی، ایک سادات بھی اس میں شامل ہے، تو ایسی صورتحال میں کیا فرمائیے گا آپ؟ یہ ایک بہت رائج ہو گیا، بہت عام ہو گیا، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو کھانا کھلا رہے ہیں، جبکہ وہ صدقہ اپنا لوگوں کو ظاہر ہے کھلا رہے ہیں اور لا علمی کے ساتھ، کیا فرمائیے گا آپ؟ دیکھیں صدقات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک صدقات واجبہ ہوتے ہیں، ایک صدقات نافلہ ہوتے ہیں۔ واجبہ تو وہ کہ جن کی ادائیگی شریعت نے لازم قرار دی ہو، اس میں زکوٰۃ بھی آتا ہے، اس میں فدیہ آتا ہے جیسے روزوں کا، صدقہ فطر وغیرہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اس کے لیے خاص شریعت نے مخصوص مقامات مقرر کر دیے ہیں، مثلا ایک تو شرعی فقیر کا ہونا ضروری ہے، ایسے آپ رشتہ داروں میں دے رہے ہیں تو ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی نہ ہوں، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی نہ ہوں، شوہر بیوی بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے ہیں، اس میں قیودات سخت ہوتی ہیں۔ اگر ایسا کر رہے ہیں کہ فدیے کا بھی ہے، صدقہ فطر وغیرہ بھی ہے، اور وہ عام فٹ پاتھ پہ کھانا کھلا رہے ہیں، تو یہ ہے خطرناک، اس لیے کہ اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ ٹیکسی والا بھی رک کے کہتا ہے چلو کون ہوٹل میں جا کے کھائے، یہیں پہ بیٹھ کے کھا لو، بکرا تو وہاں پہ نہیں ملے گا، بڑا مہنگا، وہ کھا لیتا ہے۔ اس طرح سادات حضرات ہوتے ہیں، ان کے لیے صدقات واجبہ جائز نہیں ہیں، تو یہ پھر ایسے مقام پہ ہرگز نہ کھلائے جائیں۔ لیکن جو صدقات نافلہ ہوتے ہیں یہ کسی کو بھی کھلا سکتے ہیں، حتیٰ کہ جب آپ گھر میں کسی مہمان کو بلا کر کھانا کھلاتے ہیں تو یہ بھی صدقہ نافلہ میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ جو آپ اللہ کی رضا کی خاطر جو کھلاتے پلاتے ہیں اس کو صدقے سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایک تو ہم صدقے کا تصور بنائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی یہ صدقہ ہے، ہمارے صدقہ قرار دینے سے وہ صدقہ نہیں بن جاتا۔ صدقے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کی نیت سے کچھ خرچ کرنا، کچھ کھلانا پلانا، تو وہ صدقہ ہے۔ تو وہ یہ تو پھر صدقات نافلہ اگر ہیں تو وہ ہر ایک کو کھلائے جا سکتے ہیں، اس میں چاہے سادات بھی بیٹھ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اس میں سب ضمناً معذرت کا ایک سوال یہ ہے کہ بڑے بڑے ادارے یہ کام کر رہے ہیں، اچھا پھر یہ کہ یہ بتایا بھی نہیں جا رہا ہے کہ جناب یہ صورتحال ہے، تو کیا صدقے کے لیے ضروری ہے کہ صدقہ بتا کر دیا جائے کہ جناب یہ صدقہ ہے؟ نہیں، بتا کر تو نہیں، لیکن یہ ضرور ان کو احتیاط کرنا واجب ہوگا کہ صدقات واجبہ کو اس طریقے سے عام طور پہ نہ کھلائیں، لازم سی بات ہے۔ یہ تو ادارے کے اندر بھی بڑی احتیاط چاہیے ہوتی ہے کہ بچے، اور یہ احتیاط موجود نظر نہیں آ رہی عام طور اداروں میں تو خیر جو دینی ادارے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ان میں تو احتیاط کر لیتے ہیں، این جی اوز وغیرہ شتر مرغ کھلائے جا رہے ہیں جناب اور بکرے کھلائے جا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز تو کنفرم ہے، چاہے صدقات واجبہ ہو یا نافلہ، یہ مستحق کا حق ہوتا ہے۔ آپ یہی کہہ کے لوگوں سے لے رہے ہیں نا کہ ہم مستحق کو کھلائیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں وہاں چرسی، موالی، زانی، شرابی، بدمذہب، ہر طرح کا آدمی آ کر بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے۔ ہماری شریعت یاد رکھیں صرف کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کھانا صرف پرہیزگار کھائے اور تم صرف مومن کو اپنا دوست بناؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ مزاج شرعی یہ ہے کہ کھانا بھی اس کو کھلاؤ کہ وہ کھانے کے بعد اس توانائی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اس کو کھانے سے بے پرواہی حاصل ہو تو یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکے، نفس و شیطان سے مقابلے کی طاقت اس کو حاصل ہو سکے۔ ہم نے وہ چیز بھلا کر دین ہٹا دیا، انسانیت کے نام پر جس مرضی کو کھلاؤ۔ اب کھا پی کے وہ نہ نمازیں پڑھ رہے نہ روزہ، نماز کا کہہ کر دیکھ لیں، بولے گا جا بھی سائیڈ میں، جہاں پر مفتی صاحب کھانا کھلایا جا رہا ہے وہاں ایک صف بھی نہیں ہے نمازیوں کی، نہیں ہے، کھانے والوں کی تعداد 2000 کی ہے، اور پکے جو پہلے شاید اگر بھوکا ہو نا تو وہ اللہ کو یاد کر لے گا، کھانے کے بعد تو ڈکار مار کے بولے گا کون اللہ کو یاد کرے، کھانے پینے کو مل رہا۔ یہ تو مطلوب شرع نہیں ہے، یہ سمجھنا چاہیے اس کو۔ تو بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ دینی اداروں میں پیسہ نہیں دیں گے، دینداروں کو نہیں دیں گے، جو سفید پوش فیملیز ہیں جو دستے سوال دراز کرتے ہوئے خاندانی غیرت کی بنا پر 10 بار سوچتے ہیں بلکہ ہاتھ ہی نہیں پھیلاتے، ان کو نہیں دیں گے، ادھر کھلائیں گے۔ جی کھانا کھلانا ہے ہم نے، اب کس کو کھانا کھلا رہے ہیں آپ؟ بے نمازی کو، شرابی کو، زانی کو، جو بالکل اللہ کی اطاعت کے لیے تیار نہیں، اور اسے آپ توانائی فراہم کر کے موقع دے رہے ہیں کہ اس توانائی کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرے۔ تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، یہ کیوں یہ دو کیٹیگریز بنائی گئی ہیں کہ ایسی چیز میں تعاون نہ کریں؟ اگرچہ میں براہ راست کو گناہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ تو ہمیں نتیجہ نظر آ رہا ہے نا کہ وہ شخص کھا پی کر
غلط کام میں لگائے گا. بالکل. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کھلائیں پلائیں نہیں، لیکن اس کے لیے ترجیحات متعین کریں، کس کو کھلانا ہے، قواعد و ضوابط ہونے چاہیے. قواعد و ضوابط ہونے چاہیے اور وہ بھی شریعت کی روشنی ہونے چاہیے. انشاءاللہ پھر برکات ہے. تو یہ جو خدشہ ہے بالکل ٹھیک ہے کہ اس میں کوئی احتیاط نہیں کی جاتی. لوگ اپنے نمازوں کے فدیوں کے پیسے دے رہے ہیں، روزوں کے فدیے کو، اور وہ فٹ پاتھ پہ کھانا کھلا کر اس فدیے کو بعد اوقات ضائع کر رہے ہوتے ہیں. وبال ان پر ہوگا. یہ کہنا کہ جی ایک صاحب سے میری بات ہوئی، جی جی تسبیح لے کر وہ فیصلہ کر رہے تھے، میں بیٹھا ہوا تھا. اچھا ایک آیا اس کو تسبیح گنوائی، کہا تم مستحق نہیں ہو جاؤ. اچھا دوسرا ہے تسبیح گنوائی، لڑکوں کو کہا اس کو کچھ دے دینا. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہنے کہ میں استخارہ کر کے معلوم کرتا ہوں کون مستحق ہے کون نہیں. واہ واہ. میں نے کہا بتائیں کہ یہ 100% شیورٹی کے ساتھ ہوتا ہے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا غیر مستحق کو دے دیا اور مستحق کو بھگا دیا تو؟ ہنسے کہنے لگے جی آدمی کام کرتا ہے تو غلطی بھی ہوتی ہے. غلطی بھی آتی اب اس میں جواب میں پھر میں نے یہ نہیں کہا کہ غلطی ہوتی ہے تو پکڑ بھی ہوتی ہے بھی بھائی. ہوتی ہے. تو یہ حال ہے. پھر بعد میں چھوڑ دیا انہوں نے طریقہ کار. لیکن یہ سوچنا کہ جی ہم جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور اس کو قبول کر کے ہمارے لیے بخشش کا راستہ نکال دے گا. بھائی آپ نے ذمہ داری لی ہے، صحیح بات. یہ آسان کام نہیں ہے. نہیں لیتے نا ذمہ داری، فرض واجب کوئی تھا. ذمہ داری لی ہے تو تقاضۂ شریعت کے مطابق پوری کرنی ہوگی، ورنہ آخرت کے اندر حساب و کتاب دینا ہوگا. یہ خوشگمانی میں اور حسن ظن کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہت سے ایسے امور انجام دیے جا رہے ہیں جو ایک ذمہ داری ہے اور اس کے لیے باقاعدہ شرعی طور پر اس کے قوانین، قواعد و ضوابط موجود ہیں. یہ علماء حضرات کی رہنمائی کے ساتھ آپ کوئی کام کریں اس طرح تو بہتر ہے، ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے